बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक। सईद जाफरी ने अपनी दूसरी बीवी जेनिफर के लिए अपनी पहली बीवी मधिर जाफरी को तलाक दे दी थी, लेकिन इस तजर्बाकार अदाकार ने अपने दिल दहला देने वाले अफसोस से दिल जीत लिए हैं। इनका ये एहसास इनके इस दुनिया से रुखसत होने के चंद साल बाद 30 जुलाई 2019 में सामने आया, जिसे सुनकर हर शादीशुदा जोड़ा जिंदगी का एक बड़ा सबक हासिल कर सकता है। बॉलीवुड के मशहूर करैक्टर अदाकार सईद जाफरी की डायरी से। सईद जाफरी बॉलीवुड का एक मशहूर व मारूफ एक्टर था, जिसे कौन नहीं जानता। इनके बारे में भारतीय फिल्म का सबसे बड़ा और मशहूर विलन अमरीश पुरी कहता था कि मैंने अपनी जिंदगी में इनसे बढ़कर किसी भी किरदार को निभाने वाला एक्टर नहीं देखा, क्योंकि जिस तरह ये कम वक्त में पूरे करैक्टर में ढल जाते हैं, ये भगवान की इन पर बड़ी कृपा है। सईद जाफरी अपनी डायरी में लिखते हैं कि मैं 19 साल का था जब मेरी शादी मेहरुन्निमा से हुई। वो 17 साल की थी। जैसे जैसे मैं बड़ा हुआ, मैं जो नौ आबादियाती हिंदुस्तान में बरतानवी सकाफत से बहुत मुतासिर हुआ। मैंने रवानी से अंग्रेजी बोलना सीखा, दीदा ज़ेबी के साथ सूट पहनना और बेऐब अदाब मजलिस सीखे। लेकिन मेहरुन्निमा बिल्कुल मेरे बरक्स बड़ी हुई, जैसे एक घरेलू रिवायती हाउसवाइफ। मेरे तमाम मशवरे और नसीहतें इसकी बुनियादी शख्सियत को नहीं बदल सके। वो एक फर्माबरदार बीवी, एक प्यार करने वाली माँ और एक अच्छी घर बनाने वाली थी, लेकिन वो नहीं थी जो मैं चाहता था। जितना मैंने उसे बदलने की कोशिश की, उतना ही हम अलग होते गए। आहिस्ता आहिस्ता वो एक खुश मिजाज नौजवान लड़की से एक खामोश गैर महफूज औरत में तब्दील हो गई। इसी दौरान मैं अपनी एक साथी अदाकारा की तरफ मुतवज्जे होना शुरू हो गया, क्योंकि इसमें वो सब कुछ था जो मैं मेरी बीवी में चाहता था। शादी के 10 साल बाद मैंने मेहरुन्निमा को तलाक दे दी, अपना घर छोड़ दिया और अपनी साथी अदाकारा से शादी कर ली। मैंने मेहरुन्निमा और अपने बच्चों के माली तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बना दिया था। तकरीबन 6-7 माह तक सब कुछ ठीक रहा। फिर मैंने महसूस करना शुरू किया कि मेरी नई बीवी देखभाल करने वाली और प्यार करने वाली नहीं थी। उसे सिर्फ अपनी खूबसूरती, अपने अज़ाइम, अपनी ख्वाहिशात और ज़रूरियात की फ़िक्र थी। अक्सर पार्टियों में आना जाना, अपनी सहेलियों से मिलना मिलाना और दीगर तकरीबात में मसरूफ़ रहती थी। कभी कभी मुझे मेहरुन्निमा का ख्याल रखने वाला लम्स और मेरी भलाई की फ़िक्र याद आती थी। ज़िंदगी आगे बढ़ गई। मैं और मेरी नई बीवी 2 अफराद एक घर में रहते थे, लेकिन इस घर में एक रूह नहीं रहती थी। मैंने पलट कर कभी ये जानने की भी कोशिश नहीं की कि मेहरुन्निमा और मेरे बच्चों के साथ क्या हुआ। अपनी दूसरी शादी के तकरीबन 6 साल बाद मैंने एक नौवारिद मशहूर शेफ मधिर जाफरी पर एक मज़मून देखा, जिसने हाल ही में अपनी खाना पकाने की तरकीबों की एक किताब लॉन्च की थी। जिस लम्हे मैंने इस ज़हीन खूबसूरत खातून की तस्वीर पर नज़र डाली, मैं दंग रह गया। वो मेहरुन्निमा थी, लेकिन ये कैसे हो सकता है? इसने दोबारा शादी की थी और अपना पहला नाम भी तब्दील कर लिया था। मैं उस वक्त बैरून मुल्क शूटिंग कर रहा था। वो अब अमेरिका में रहती थी। मैंने अमेरिका जाने वाली अगली ही फ़्लाइट पकड़ी। मैंने इसके बारे में तहकीकात की कि वो कहाँ है और इससे मिलने चला गया। मुलाकात तो दूर की बात, बल्कि इसने मुझे देखने से इनकार कर दिया। मेरी बेटी जो 14 साल की थी और बेटा जो 12 साल का था, इन्होंने इसे बताया कि वो मुझसे आखिरी बार बात करना चाहते हैं। इसका नया शौहर इसकी तरफ था। वो अब मेरे बच्चों का कानूनी बाप भी था। आज तक मैं नहीं भूल सकता कि मेरे बच्चों ने मुझे क्या कहा। इन्होंने मुझे बताया कि इनका नया बाप सच्ची मोहब्बत का मतलब जानता है। इसने मनफियत का पिंजरा तोड़ दिया। इसने मेहरुन्निमा को वैसे ही कबूल किया जैसे कि वो थी, और कभी भी इसने उसे वो बनाने की कोशिश नहीं की जो वो चाहता था, क्योंकि वो इसे अपने आप से ज़्यादा प्यार करता है। इसने इसे अपनी रफ्तार से बनने दिया और कभी भी अपनी ख्वाहिशात को इस पर थोपने की कोशिश नहीं की। इसने इसे बतौर फ़र्द कबूल किया और इससे लुत्फ़ अंदोज़ हुआ जैसे कि ये थी। और वो आज अपने दूसरे शौहर की बेलौस मोहब्बत और कबूलियत के तहत एक पुरएतमाद, मोहब्बत करने वाली, खुद इन्हसार वाली खातून बन चुकी है। जहाँ मैं खुद गर्जी से भरा हुआ था, वहाँ इसकी शख्सियत के तकाज़ों और अदम कबूलियत ने इसे कुचल दिया था, और फिर अपनी खुद गर्जी में मैंने इसे ज़ाया कर दिया था। मैं मनफियत का पिंजरा बनाता रहा था। मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक, आप उन लोगों को नहीं बदलते जिनसे आप मोहब्बत करते हैं। आप उनसे वैसे ही प्यार करते हैं जैसे वो हैं। नोट:
بڑی بات ہے کہ سعید جعفری نے یہ سمجھا اور اس کا اعتراف بھی کیا، ورنہ لوگوں کو تو محبت میں کی گئی اپنی زیادتیوں کا احساس تک نہیں ہوتا۔ اس تحریر کو پڑھ کر فلم محبتیں کا ڈائیلاگ یاد آ گیا کہ جو پیار کرے وہ تم سے کرے، تم جیسے ہو ویسے کرے، کوئی تم کو بدل کر پیار کرے تو وہ پیار نہیں سودا کرے، اور صاحب پیار میں سودا نہیں ہوتا۔ اسی طرح کا ایک اور سبق آموز واقعہ ہے کہ ایک ہفتہ پہلے کی بات ہے کہ میں اور میرا دوست حاجی شفیق موٹر سائیکل پر پتوکی سے لاہور شاہ عالم مارکیٹ گئے۔ میرا کھلونوں کا چھوٹا سا کاروبار ہے، بچوں کے کھلونے لے کر آتا ہوں، اور پتوکی میں ایک چھوٹی سی دکان ہے جہاں پہ کھلونے رکھ کر بیچتا ہوں، اپنا اور اپنے بچوں کا رزق کماتا ہوں۔ اور حاجی شفیق صاحب کا پتوکی میں ایک بک ڈپو کا سٹور ہے۔ ہم دونوں کی دکانیں تقریباً 15 سال سے چل رہی ہیں۔ ہم نے شاہ عالم مارکیٹ سے میری دکان کے لیے کھلونے وغیرہ خرید لیے، اور اب حاجی صاحب کی بک ڈپو کے لیے اردو بازار گئے کہ وہاں سے انہوں نے کچھ سامان خریدنا تھا۔ ابھی ہم سامان خرید ہی رہے تھے کہ حاجی شفیق کو ان کی بیٹی کا فون آیا کہ ابو آپ کے داماد نے مجھے فارغ کر دیا ہے، علیحدگی دے دی ہے، فوراً آئیں اور مجھے لے جائیں۔ جب حاجی صاحب نے فون جیب میں ڈالا تو میں ان کے چہرے کے تاثرات دیکھ کر حیران رہ گیا۔ ان کے چہرے کا رنگ پیلا زرد ہو گیا۔ میں نے پوچھا تو انہوں نے تھوڑا سا ذکر کیا اور پھر کہا کہ شام کو بتاؤں گا، فی الحال میں موٹر سائیکل لے کر جا رہا ہوں اور تم بس پر آ جانا۔ میرے لاکھ پوچھنے کے باوجود حاجی صاحب نے مجھے تفصیل سے کچھ نہیں کہا اور جلدی سے موٹر سائیکل لی، پھر موٹر سائیکل کو دوڑاتا ہوا گھر کو واپس چلا۔ نہ جانے کون سی سوچوں میں گم تھا کہ راستے میں چلتی موٹر سائیکل پر ہارٹ اٹیک ہوا، بجلی کے پول سے ٹکرایا اور وہیں سڑک پر جان دے دی۔ بظاہر یہ بات اتنی سی ہے کہ ہارٹ اٹیک ہوا اور بندہ فوت ہو گیا۔ لوگ کہتے ہیں کہ وقت مقرر تھا، لیکن کوئی بات تو تھی جو ایک اچھے بھلے صحت مند خوشحال آدمی کی اچانک موت کا باعث بنی۔ اس میں کہیں نہ کہیں تو انسانی غلطی نے بھی اپنا حصہ ڈالا ہوگا، کسی نہ کسی انسان کا دوش اور کوئی نہ کوئی مجرم تو ضرور ہوگا۔ قصہ مختصر، علیحدگی کے کچھ دن بعد میں بچی سے ملا اور پوچھا کہ بیٹی 3 بچوں کے ساتھ خاوند نے جو تمہیں چھوڑ دیا، ایسی کیا بات ہوئی تھی؟ تمہارا فرسٹ کزن بھی تو تھا۔ اس بیٹی نے جو بھی وجہ بتائی وہ مجھے سمجھ نہیں آئی۔ الزامات کی ایک لمبی فہرست تھی، لیکن وہ صاحبزادی مجھے کہیں بھی یہ نہ بتا سکی کہ معاملات کی بہتری کے لیے خود اس نے کیا کیا۔ ایک بات میں نے بطور خاص نوٹ کی کہ محترمہ کے ہاتھ میں 1.5 لاکھ والا آئی فون تھا۔ مرحوم دوست میرے رشتہ دار بھی تھے۔ ان کا سابقہ داماد اعلیٰ تعلیم یافتہ اور ایک ادارے میں کلرک کا کام سر انجام دیتا ہے۔ چند دن بعد میں بطور خاص اسے ملنے گیا۔ پوچھا کہ جوان، تم جو اتنی انتہا پر پہنچے، اپنے بچے تک چھوڑ دیے، کیا تمہیں بچے پیارے نہ تھے؟ ہوا کیا تھا؟ کس بات نے تمہیں اتنا مجبور کیا؟ وہ بولا کہ چچا، میری 2 سالیاں ہیں، دونوں انتہائی امیر گھروں میں بیاہی ہوئی ہیں، کوٹھیوں کاروں اور نوکر چاکروں والی ہیں۔ جب بھی میری بیوی اپنی بہنوں کو مل کر آتی، میرے گھر جھگڑا شروع ہو جاتا۔ مجھے بات بات پر غریبی کے طعنے ملتے۔ میں 45,000 ماہانہ کا ملازم ہوں، جتنا کر سکتا تھا انتہائی حد تک کیا، لیکن اب بات برداشت سے باہر تھی۔ اس نے مزید کہا کہ مجھے اپنی بیوی بہت پیاری تھی۔ میرے پاس 8,000 والا موبائل ہے، بیگم کو میں نے آئی فون لے کر دیا ہے۔ بے شک وہ پرانا ہی صحیح، لیکن اتنا پرانا بھی نہیں۔ یہ میں نے 3 ماہ کی سیلری میں سے جوڑ کر فون خریدا تھا، جبکہ ابھی بقیہ اس کی کچھ قسطیں میں نے بعد میں ادا کی۔ پھر اس نے کار کا مطالبہ کیا، اس کے لیے مجھے بینک سے لون لینا پڑتا، اور میری تنخواہ اتنی نہیں کہ میں ہر ماہ باقاعدگی سے قسطیں ادا کر سکتا۔ تو میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں کار خرید کر نہیں دے سکتا، مجھے کچھ وقت دو۔ اس بات پر بھی پورا 1 مہینہ ہمارے گھر میں جھگڑے ہوتے رہے اور میں برداشت کرتا رہا۔ جہاں میں ملازم ہوں وہاں کیا چل رہا ہے، کیا مصیبتیں ہیں، کیا مشقتیں ہیں، میں نے کبھی اپنی بیوی کو پریشان نہیں کیا۔ افسروں کی باتیں سنتا ہوں، حتیٰ کہ بعض دفعہ تو گالیاں بھی سننی پڑتی ہیں۔ سر جھکا کر اپنی بیوی اور بچوں کے لیے سنتا ہوں، لیکن انہیں ہمیشہ حلال کا کھلانے کی کوشش کرتا ہوں۔ چند دن بعد بیگم کی فرمائش پر پرانا ٹھیک ٹھاک چلتا ہوا فریج بیچ کر قسطوں پر فل سائز نیا فریج لیا۔ پھر اے سی کا کہا گیا، میں نے بڑی مشکل سے قسطوں پر اے سی لیا۔ اس سب کے باوجود تانے ہی تانے ملتے تھے۔ میں اپنی نظر میں ہی حقیر بن کر رہ چکا تھا۔ علیحدگی والے ماہ
بجلی کا بل 25,000 روپے آیا۔ 45,000 کل تنخواہ میں سے میں کیا کرتا؟ 10,000 دودھ کا بل بنتا تھا، 6,000 بچوں کی فیسیں ہیں، اوپر سے بیگم کی تو لامحدود خواہشات اور فضول کی باتیں ہیں۔ میں پہلے ہی بیگم کی خواہشات سے تنگ تھا، بالکل ناک میں دم کر چکی تھی۔ فوری جھگڑا اس بل پر ہوا تو اس نے مجھے باتیں سنانے شروع کر دیں کہ میری دونوں بہنیں دن رات اے سی چلا کر بیٹھتی ہیں، ان کے گھر میں گاڑیاں ہیں، ان کے گھر میں نوکرانیاں کام کرتی ہیں، ان کو اتنی گرمی میں کچن میں کام نہیں کرنا پڑتا، انہیں صفائی ستھرائی نہیں کرنی پڑتی، یہ وہ فلاں فلاں۔ اور آخر پھر بات اس انتہا تک پہنچی، یہ بات کرتے کرتے وہ رو پڑا۔ ساری بات سن کر میں نے اپنا سر جھکایا اور گھر واپس آ گیا۔ اللہ کا شکر ادا کیا کہ میرا چھوٹا سا کاروبار ہے، بچوں کے کھلونے بیچتا ہوں، لیکن میں نے اپنی بیٹیوں اور اپنے بیٹوں کو کم از کم خواہشات کے ساتھ زندہ رہنا نہیں سکھایا اور نہ کبھی بتایا۔ خیر اس وقت وہ علیحدگی یافتہ بیٹی اپنے شادی شدہ بھائی کے 3 مرلہ مکان کے اوپر والے ایک کمرے میں رہ رہی ہے۔ جب بجلی بند ہو تو اس کمرے میں بندہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے بھٹی میں دانے بھونتے ہیں، نہ اوپر واش روم ہے اور نہ کچن ہے۔ بچے نیچے جائیں تو ان کی مامانی تھپڑ لگا کر اوپر واپس بھگا دیتی ہے۔ یہ سب میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ 26 سالہ لڑکی صرف 1 سال میں 50 سال کی اماں نظر آتی ہے۔ سنا ہے کسی پرائیویٹ سکول میں 9-10 ہزار کی نوکری بھی شروع کر دی ہے۔ میری عمر اس وقت 45 سال ہے اور میں نے دیکھا ہے کہ بہت سی بہنیں بہک جاتی ہیں۔ کہانی تھوڑے فرق کے ساتھ سب کی ایک جیسی ہے۔ سمجھداری سے کام لیں، اپنے گھر کو خود جنت بنائیں۔ اکثر بہنیں یہ نہیں جانتی کہ ان کے شوہر حضرات کس قدر مشقت سے کام کرتے ہیں، باہر کون کون سی تکلیفیں اٹھاتے ہیں، کس کس کی باتیں سنتے ہیں۔ بعض دفعہ 2 ٹکے کا انسان بھی ایسی بات سنا جاتا ہے کہ برداشت نہیں ہوتی، لیکن اپنے بیوی بچوں کے لیے سر جھکانا پڑتا ہے، کڑوی باتیں پینی پڑتی ہیں۔ لہٰذا کسی کے بہکاوے میں نہ آئیں۔ ہر چیز، ہر خواہش سب کے لیے نہیں ہوتی۔ جس سے اللہ پاک نے آپ کو نوازا ہے وہ بہتر سے بہترین ہے۔ اس پر اللہ پاک کا شکر ادا کریں اور اپنی زندگی کو خوشگوار بنائیں۔ کسی کے گھر کی اچھی عمارت یا بڑی گاڑی یا اے سی وغیرہ کو دیکھ کر اپنے گھر کو جہنم نہ بنائیں۔ یہ خدا کی تقسیم ہے، اس کی مرضی ہے، جس کو جب چاہے جیسے چاہے نواز دے۔ معذرت کے ساتھ کچھ پھول طوائفوں اور رقاصاؤں کے اوپر پھینکے جاتے ہیں، ان کے پیروں کے نیچے رون دیے جاتے ہیں، جبکہ کچھ پھول کسی کے ہاتھ کا کنگن بنتے ہیں تو کسی کی قبر کا محراب۔ یہ سب اوپر والے کے فیصلے ہیں۔ آپ کی زندگی جتنی سادہ ہوگی اتنی ہی خوشحال ہوگی، اتنی ہی پیچیدگیاں کم ہوں گی اور ازدواجی زندگی خوشگوار گزرے گی۔ یہ میرا تجربہ ہے اور مشاہدہ بھی، اور اس نسل کو نصیحت بھی۔